اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے قل هو اللہ احد، آپ کہیں، آپ پر اعتماد کر چکے ہیں، آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں، آپ کے کردار کا ان کو پتہ چل چکا ہے، 40 سال ان کو تمہارا قرب میسر آیا، یہ 40 سال ہی توحید کی دلیل قرار پائیں گے۔ اس بات سے عرب ماحول میں ان بدوؤں نے، ان لوگوں نے دیکھے بغیر رب کو ایک کیوں مانا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اس واسطے قرآنی فلسفہ توحید تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک توحید کا پتہ ہی نہیں چلتا جب تک اس کو رسالت کا پتہ نہ چل جائے۔ پہلے قرب رسالت آتا ہے اور پھر اس سے قرب توحید آتا ہے، اگرچہ مرتبہ توحید کا بڑا ہے مگر ترتیب جو فہم کے لحاظ سے ہے وہ رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ اس بنیاد پر آج جو طبقہ لوگوں کو در رسالت سے پیچھے ہٹا کر توحید سمجھانا چاہتا ہے ان کو کبھی بھی توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ توحید اسے ہی سمجھ آئے گی جو پہلے محبوب کے قرب میں جائے گا، یہ قرب اسے اللہ کے قرب تک پہنچا دے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں وہ ایک نعرہ یہود و نصارہ کا موجود ہے جنہوں نے ڈائریکٹ رب تک جانے کے نعرے لگائے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ سے رشتہ نہیں توڑیں گے، ہم اپنا رابطہ رب سے رکھتے ہیں، مگر ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم تو خود رب والے ہیں، بلکہ ہم معاذاللہ رب کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے برگزیدہ۔ تو اللہ نے آیت کیا نازل فرمائی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی انہیں کہہ دو جو تمہیں چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں کبھی بھی میں ان کو اپنا نہیں بناؤں گا۔ اگر ان کی محبت مدینہ شریف کو بائی پاس کر کے میری طرف آئے گی میں محب بھی نہیں بناؤں گا، اگر مدینہ شریف سے ہو کے آئے گی تو پھر محبوب بھی بنا لوں گا۔ تو وہ انداز توحید جو قرآن کا فیصلہ ہے اس کے مطابق اہل سنت و جماعت کا نظریہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پر توحید کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو رسالت کے خلاف انداز اختیار کر کے تخفیف توہین کے طریقے انداز بنا کے اور پھر ان کو توحید سمجھائی جائے۔ یہاں پر رسالت کے معرفت سے اور ادراک سے ہی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جن کے رسول کی یہ شان ہے اس رب کی شان کا علم کیا ہوگا۔ آج لوگوں نے لفظ اللہ کے ساتھ مذاق شروع کر دیا۔ لفظ اللہ کا ترجمہ کسی نے داتا سے کیا، کسی نے دستگیر سے کیا، کسی نے حاجت روا سے کیا، کسی نے مشکل کشا سے کیا۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی داتا نہیں مگر اللہ، کوئی دستگیر نہیں، ان کے نزدیک الہ کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کے سب سے بڑے نام اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ لفظ اللہ تو وہ لفظ ہے کہ جس کا پورا ترجمہ رب ذوالجلال نے جو اپنے نام خود بتائے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اردو، عجمی، فارسی الفاظ کی حیثیت کیا ہے کہ ان کو لفظ اللہ اور الہ کی جگہ رکھ کے ترجمے کیے جائیں۔ جس نے یا رحمان کہا اس نے رب کی ایک شان کو بیان کیا، جس نے یا رحیم کہا اس نے بھی رب کی ایک شان کو بیان کیا، جس نے یا کریم کہا اس نے بھی رب کی ایک شان کو بیان کیا، جس نے یا ستار کہا اس نے بھی رب کی ایک شان کو بیان کیا، جس نے یا غفار کہا اس نے بھی رب کی ایک شان کو بیان کیا، لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے یک وقت رب کی کروڑوں شانوں کو بیان کر دیا۔ وہ لفظ اللہ اس کو، اس کے ترجمے کو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بند کرنا چاہا، صرف وہ جو شرک ثابت کرنے کے لیے ادھار کھائے ہوئے، اپنا وہ نظریہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم شراکت ثابت کر کے دکھائیں کہ دیکھو شرک ہو رہا۔ یاد رکھنا رب ذوالجلال کے اور بھی نام ہیں مگر کلمہ توحید میں کبھی بھی لفظ اللہ کے سوا اللہ کا کوئی نام استعمال نہیں کیا گیا۔ رحیم بھی اس کا نام، کریم بھی اس کا نام، خبیر بھی اس کا نام، حلیم بھی اس کا نام، ستار بھی اس کا نام، غفار بھی اس کا نام، مگر کیا وجہ ہے کہ کسی دور میں کلمہ یہ نہیں رہا لا الہ الا الکریم،
لا الہ الا الخبیر، لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار، کہ کوئی الہ نہیں مگر غفار، کوئی الہ نہیں مگر ستار، کوئی الہ نہیں مگر رحیم، کوئی الہ نہیں مگر کریم۔ آخر یہ سارے بھی تو رب کے ہی نام ہیں، تو کلمہ توحید میں انہیں کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ ہر دور میں کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پتہ چلا ایک فرق ہے لفظ اللہ میں اور باقی ناموں میں، جس کی بنیاد پر اگرچہ ان سب سے شان تو رب کی بیان کی جا سکتی ہے، مگر کلمہ توحید میں انہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ کلمہ توحید میں استعمال ہوا ہے ہر دور میں، تو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں، جو رب کی رجسٹرڈ نام ہے، عرش سے آیا ہے، جب کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ انہیں نہیں رکھا جا سکتا، تو اردو کے لفظوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا معنی کتنا ہی بڑا ہو، فارسی کے لفظوں کی مجال کیا ہے کہ ان کو لفظ اللہ کی جگہ فٹ کر کے ترجمہ کیا جائے۔ یہ شان الہ کی، اللہ کی الوہیت کو محدود کرنے کی ایک سازش ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر دور میں کلمہ توحید میں لفظ اللہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ الوہیت مجازی نہیں ہوتی، الوہیت عطائی بھی نہیں ہوتی۔ یہ شان خداوندی جس پر آج ساری بحث ہوگی، الوہیت ہے کیا؟ الوہیت مجازی نہیں ہوتی کہ کہا جائے یہ مجازی اللہ ہے، الوہیت عطائی بھی نہیں ہوتی کہا جائے یہ عطائی اللہ ہے، نہیں، اللہ عطائی نہیں ہوتا، اللہ مجازی بھی نہیں ہوتا، جبکہ رحیم مجازی ہوتا ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی رحیم کہا۔ تو جو الفاظ مجازن بندوں پہ بولے جا سکتے ہیں، ان سے توحید نہیں بیان ہوتی۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے جو کلمہ توحید ہر دور میں نبیوں کو دیا، اس میں لفظ اللہ استعمال کیا، لا الہ الا اللہ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو مجاز بن سکے، جو عطا ہو سکے، اس کو معیار الوہیت نہیں کہا جائے گا۔ معیار الوہیت وہ ہوگا ہر دور میں، ہر منٹ میں، جو صرف رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی سوا نہ مجاز میں ہوتا ہے نہ عطا میں جاتا ہے۔ اب کتنا ظلم ہے، اس الوہیت کے ترجمے لوگوں نے مشکل کشائی سے، حاجت روائی سے، داتا سے، دستگیر سے، مشکل کشا سے کر کے شرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو، اللہ بھی مشکل کشا تو بندہ بھی مشکل کشا، جس بنیاد پر ان لوگوں نے معاذلہ دونوں میں ایک بس مان دیا تو شرک کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ زیادتی ہے لفظ اللہ کے ساتھ، اور یہ خیانت ہے بیان توحید کے ساتھ۔ رب ذوالجلال نے توحید کے بیان میں الوہیت کو رکھا ہے، اور الوہیت کی ڈیفینیشن سے جو معیار بیان ہوگا، ہم جس عقیدے پر قائم ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور جنہوں نے مددگار ہونے کو الہ کہا، حاجت روا ہونے کو الہ کہا، مشکل کشا ہونے کو الہ کہا، قرآن مجید کی 100 آیات ان کے نظریے کا رد کرتی نظر آ رہی ہے۔ توحید اور شرک، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال کی الوہیت میں اور بھی کسی کو شریک ماننا۔ الوہیت کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ معیار الوہیت دو چیزیں ہیں۔ الوہیت میں شریک نہ ماننا توحید ہے، الوہیت میں رب کے سوا کسی اور کو بھی رب کے ساتھ شریک ماننا شرک ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ مددگار ہونا الوہیت نہیں، مددگار تو مجازی بھی ہو سکتا۔ اگر مددگار ہونے کا مطلب خدا ہونا ہے تو پھر بتایا جائے بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے آئے؟ مدد تو انہوں نے بھی کی۔ جو توحید ہے ہر دور میں توحید، جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بدر کے میدان میں اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق مددگار بن جائے تو شرک نہ ہو اور آج شرک ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ توحید ہر دور میں، شرک کا نظریہ ہر دور میں اس بنیاد پر
الوہیت کو معین کرنا پڑے گا، اور الوہیت کی تعین سے پتا چلے گا کہ لوگ کہاں کہاں چوری کر رہے ہیں، اور عقیدہ توحید کی حقیقت کو بیان کرنے میں کہاں کہاں خیانت کر رہے ہیں۔ جنہوں نے معیار الوہیت مددگار ہونے کو بنایا، حاجت روا ہونے کو بنایا، مشکل کشا ہونے کو بنایا، قرآن اس نظریے کو رد کر رہا ہے، کیونکہ مددگار حقیقی بھی ہوتا ہے، مددگار مجازی بھی ہوتا ہے، مگر اللہ صرف حقیقی ہوتا ہے، اللہ مجازی نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر معیار الوہیت صفوہ سے لے کر حضرت امام احمد رضا بریلوی تک اور آج کے مومن تک صرف دو چیزیں ہیں، ان میں او کا ہے واجب الوجود ماننا اللہ کو، اور مستحق کے عبادت ماننا اللہ کو، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی رب کے سوا مان لیا، رب کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا یا رب کے سوا کسی کو مستحق کے عبادت مانا تو شرک ہو جائے گا۔ مبارک ہو اہل سنت، ہمارا بچہ اللہ کے سوا نہ کسی کو واجب الوجود مانتا ہے اور نہ ہی کسی کو مستحق کی عبادت مانتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ واجب الوجود کون ہوتا ہے۔ تین قسم کے مفہوم ہیں، ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے ممکن۔ ممکن وہ ہوتا ہے کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی معدوم ہوتا ہے، جیسے ساری کائنات ہے، ہم ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب ہم ہیں، پھر ہم نہیں ہوں گے، یہ ممکن کی حیثیت۔ ممتنع کون ہوتا ہے؟ جسے کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا، اللہ کا کوئی شریک ہو، ممتنع ہے، نہ ماضی میں تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا، اس کو وجود مل ہی نہیں سکتا۔ ممکن کو کبھی ملتا ہے وجود، پہلے بھی عدم پھر بھی عدم، عدم وجود دونوں ممکن میں ہوتے ہیں، ممتنع میں صرف عدم ہوتا ہے، وجود نہیں ہوتا۔ اور واجب کون ہے؟ واجب وہ ہے جس میں کبھی عدم نہیں، ہمیشہ وجود ہی ہوتا ہے۔ کوئی وقت نہیں تھا کہ وقت ہو رب نہ ہو، کوئی وقت نہیں ہوگا کہ اللہ پر عدم آ جائے، نہیں، وہ واجب الوجود، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، نہ اس پہ زوال ہے، نہ اس پہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ فنا ہے۔ یہ ہے معیار الوہیت کی پہلی شکل، اور یہ صرف میرے رب کی شان ہے۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، کوئی بڑی سے بڑی ذات ہو، ہم اس کو واجب الوجود نہیں مانتے، ہم انہیں مخلوق مانتے ہیں۔ واجب الوجود صرف ایک ذات ہے، اور وہ میرے رب کی ذات ہے۔